بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح خیبر۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فتح کیا تھا، خیبر مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے، خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ لوگ اسلام اور بانی اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ یہاں 8 قلعے بہت مشہور ہیں۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کا یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج محترمات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، اور چلا چلا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، مسلمانوں کا لشکر آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ بخاری۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا، اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نائم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نطاتا اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں سے 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ سلام بن مستقیم یہودی گو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نطاتا میں فوجوں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ آغاز جنگ خیبر۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لوگوں کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا، اور قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کناتا بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچلا گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اور مرہب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے
اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا اور قلعہ کا رئیس مرحب خود میدان میں بھی اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرحب نے کیا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس طاقت سے مرحب کے سر پر تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی اور سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی۔ مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدر بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ دیا گیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ فتح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ نوٹ: آج بھی وہاں قلعے کے نشان اور کچھ اثرات باقی ہیں۔ یہ منقول تحریر ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو صاحب علم اصلاح کر دیں تاکہ درستی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیروں کا بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔